تاریخ اور مشاہدہ دونوں اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں حق پرست اور بااصول لوگ کم ہی ہوا کرتے ہیں، جبکہ اکثریت کا رجحان گمراہی کی طرف رہتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایسی اکثریت جو الہی ہدایت کی بجائے نفسانی خواہشات اور وہم و گمان کی پیروی کرتی ہے، اسے جاہل، فاسق، ظالم اور مشرک قرار دیا گیا ہے۔ انسانوں کے وہم و گمان کی اس گمراہی کا جدید نام کفریہ جمہوری نظام ہے، جس میں اکثریت کی رائے کو حق کا معیار قرار دیا جاتا ہے۔ پھر انسانی آرا اور خواہشات وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو یہ نظام کبھی اکثریت کو اقلیت میں اور اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے ایک گروہ نے جن قوانین کو ماضی میں نظام زندگی چلانے کے لیے مرتب کیا تھا، اب نئی اکثریت کے آنے سے وہی قوانین کالعدم قرار پائیں گے، جبکہ نئے قوانین نافذ العمل ہوں گے۔ یوں انسانی معاشرہ مسلسل تذبذب اور تقسیم کا شکار ہو کر تباہی سے دوچار رہتا ہے۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے قرآن مجید نے واضح الفاظ میں یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کثرت رائے سے کسی طرح کے بھی قوانین وضع کر لے، وہ کبھی بھی فلاح کا باعث نہیں بن سکتے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا راستہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اور ایک ہی رہے گا۔ یہ راستہ اقامت دین کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی زمین پر اسی کی حاکمیت کے قیام کے ذریعے اسی کے دیے ہوئے نظام حیات کی پیروی کی جائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کو اسی راستے پر چلنے کی تاکید کی جاتی رہی ہے، کیونکہ یہی قیامت تک آنے والے انسانوں کی فلاح کا راستہ ہے۔ آج جب دنیا کے لوگوں کی اکثریت گمراہی کے راستے پر چل رہی ہے، ایسے میں داعیان خلافت کو پوری ثابت قدمی کے ساتھ اقامت دین کی جدوجہد جاری رکھنا ہوگی۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں ہی نظام خلافت کا احیاء ہوگا اور کفریہ جمہوری نظام کے باعث گمراہ ہوتے ہوئے معاشرے کی اصلاح ممکن ہو سکے گی۔